هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ کے سامنے پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا۔ تقوی کے لیے اللہ نے بعض دلوں کو منتخب کیا ہے، گویا کہ ہر دل وہ تقوی کے قابل نہیں ہے، بلکہ منتخب دلوں کو تقوی عطا کیا جاتا ہے۔ وہ جو کسی نے کہا ہے محبت کے لیے دنیا میں دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ تو تقوی کے لیے بھی کچھ دل مخصوص ہیں، ہر کسی کے دل کو تقوی نہیں ملتا۔ اور یہ تقوی کن لوگوں کو ملے گا؟ ان آیات سے یہ سمجھ میں آیا جو ادب کرنے والے ہوں گے، جو محبت کرنے والے ہوں گے، جن کے اندر عظمت ہوگی، اور جو تواضع اور عاجزی کے پیکر ہوں گے، تکبر سے بچنے والے۔ متکبر تقوی سے محروم رہتا ہے، اور یوں کہہ دوں آسانی کے لیے تو بات واضح ہو جائے گی کہ متکبر ایمان سے محروم رہتا ہے۔ متکبر کو قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی، متکبر کو نبی کے سامنے زندہ ہونے کے باوجود ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں میں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، انہیں ہدایت نہیں مل سکے گی۔ ہدایت کی اولین شرط ہے قرآن سے استفادہ کی شرط، نبی کی زندگی میں نبی سے، اور نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نبی کی سنتوں سے، نبی کی شریعت سے، نبی کی احادیث سے، نبی کی تعلیمات سے استفادے کی بنیادی شرط وہ تواضع اور عاجزی ہے، طلب ہو اور اپنے کچھ نہ ہونے کا احساس ہو، اور اپنے دل کو کبر و غرور سے پاک کیا جائے تو ہدایت ملتی ہے۔ تو آواز کا پست رکھنا حضور کے سامنے یہ ظاہر ہے کہ محبت کی علامت، یہ تواضع کی علامت۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے دلوں کو تقوی عطا کر دیا جاتا ہے۔ تقوی ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کے سامنے چیخ چیخ کر بولنا بے ادبی تھا، اسی طریقے سے آج حضور کے روضے پر جا کر چیخ چیخ کر بولنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ ہم جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوں تو لازم ہے کہ ہدیہ درود و سلام پیش کریں، لیکن آہستگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، چیخ چیخ کر نہیں۔ بعض اولیاء کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ جب مدینہ میں حاضر ہوئے تو انہیں جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم کیسے حضور کے سامنے پیش ہوں روضہ مبارک پر، اور چہ جائے کہ کوئی روضہ مبارک پر پیش ہو اور چیخ چیخ کر بولے۔ درود و سلام بھی بلند آواز سے چیخ چیخ کر نہ پڑھا جائے، بلکہ ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
رسول الله